کنونشن سینٹر اسلام آباد میں قومی علماء و مشائخ کانفرنس کا انعقاد کیا گیا۔ کانفرنس میں مختلف مکتبہ فکر کے علماء نے اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ ہمارا ملک جس جنگ سے گزر رہا ہے، جن حالات سے ہم گزر رہے ہیں، اس میں سب سے بڑی ضرورت اس کی تھی کہ ہماری سیاسی قیادت اور فوجی قیادت ایک پیج پہ ہو کہ آپ حضرات جس طریقے سے اکٹھے ہو کر چل رہے ہیں، یہی ہمارا آئین ہے، یہی ہماری دین ہے، یہ ہماری شریعت ہے، اور پوری قوم کو اس پہ شکر ادا کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے ہماری افواج کو سب سے بڑا جو شرف عطا فرمایا ہے وہ محافظ حرمین شریفین ہونے کا ہے کہ ہماری فوج نہ صرف اسلامی فوج ہے بلکہ بیت اللہ اور روضہ شریف کی محافظ بھی ہے، حرمین شریفین کی محافظ بھی ہے۔ یہ اعزاز اللہ تعالیٰ نے ہماری فوج کو عطا فرمایا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہماری فوج کو غزوہ ہند کی توفیق عطا فرمائی ہے، یہ شرف بخشا ہے، اس لیے ہمیں اپنی فوج کو بہت صورت میں سپورٹ کرنا چاہیے۔ فتنہ خوارج، اس کے بارے میں 42 احادیث ہیں۔ اس فتنے سے لڑنے کے لیے، اس کی سرکوبی کے لیے اللہ تعالیٰ نے فیلڈ مارشل صاحب کو اور ہماری افواج کو منتخب فرمایا ہے۔ یہ بہت بڑی فضیلت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لئن ادرکتہم لأقتلنہم قتل عاد، کہ اگر خوارج سے میری ملاقات ہو گئی تو میں ان کو ایسے قتل کروں گا جیسے قوم عاد کو قتل کیا گیا۔ تو فتنہ خوارج کو ختم کرنے کے لیے اس وقت میں علماء کرام کی مدد کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ اس وقت میں جو 2 صوبوں میں گڑبڑ ہو رہی ہے، چاہے وہ بلوچستان ہو چاہے خیبر پختونخوا ہو، ان دونوں میں کا تعلق مذہب کے ساتھ ہے۔ اس لیے میں پاکستان کے علماء مشائخ سے خاص طور پہ درخواست کروں گا کہ اپنے اثر رسوخ کو استعمال کریں اور افغانستان کو سمجھائیں، ان کو نصیحت کریں کہ کس طریقے سے آپ اسلام کے نام پہ ہمارا خون بہا رہے ہیں۔ اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ افغانستان میں اسرائیل اور انڈیا بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ وہاں سے ان کو لڑا رہے ہیں۔ اس لیے ہمیں اپنے ان لوگوں کو بھی سمجھانا چاہیے اور ہم یک زبان ہو کر اپنی فوج کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے۔ کی سرحدوں کی حفاظت آپ کے ذمہ ہے، اس وطن کے نظریے کی حفاظت ان علماء کے ذمہ ہے، اور اس وطن کے لیے آپ کے ہاتھ پہ ہم بیعت کرتے ہیں، جیسا کہ مئی میں ہم نے کہا تھا کہ 30 لاکھ مدارس کے طالب علم آپ کے ایک حکم کے منتظر ہیں۔ یہ ائمہ، یہ خطبہ، ہمیں اس سے پرواہ نہیں ہے، کیونکہ ہم اس پہ یقین رکھتے ہیں کہ فنا فی اللہ کی تہ میں بقا کا راز مضمر ہے، جسے مرنا نہیں آتا اسے جینا نہیں آتا۔ پاکستان کے خلاف مئی کے بعد تیزی کیوں آتی ہے؟ اس لیے تیزی آتی ہے کہ آپ نے وہ کر دیا جس سے دنیا پریشان ہے۔ یہ اللہ کی مدد سے اور اس قوم اور فوج کے اتحاد سے ہوا۔ انشاءاللہ یہ محراب و منبر کل بھی آپ کے ساتھ تھا، آج بھی آپ کے ساتھ ہے، آئندہ بھی آپ کے ساتھ ہوگا کہ بہت سارے عرب ممالک کے یقین کہلا رہے ہیں، آپ جنود الحرمین شریفین کہلا رہے ہیں۔ بنیان مرصوص ہماری عزت اور شرف کا باعث بنا ہے، اور ہم امید کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہمارے شہداء کے درجات کو بلند فرمائے گا، جنہوں نے ہماری نیند کی خاطر، ہمارے آرام کی خاطر، ہمارے ملک کی خاطر اپنی قربانیاں دی ہیں۔ میں ان تمام میڈیا پہ آ کر میرے پیارے ملک کے خلاف آواز اٹھانے والوں کو، پاک افواج کے خلاف، سرحد کی حفاظت کرنے والے ہمارے مجاہدوں کے خلاف آواز اٹھانے والوں کو باقاعدہ طور پر کنڈیم کرتا ہوں۔ میں سمجھتا ہوں کہ فیلڈ مارشل صاحب کی قیادت میں افواج پاکستان نے مارکہ حق میں بنیان و مرصوص آپریشن میں جو تاریخی فتح اللہ کی مدد اور نصرت سے حاصل کی ہے، اس کے بعد یقیناً ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ نے محمد کریم سے وفا کر کے دکھا دی ہے۔ آپ نے ہمارے دلوں کو جیت لیا ہے، اور میں مسلسل کسی نام نہاد سیاستدان کو سیاست کے نام پر آج کے بعد پاکستان کے فیلڈ مارشل، افواج پاکستان کے کسی ایک جنرل، پاکستان کے کسی ایک سپاہی کے خلاف بھی بات کرنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ کہ انشاءاللہ اسلام کی سربلندی اور پاکستان کی سربلندی کے لیے قدم قدم پہ انشاءاللہ یہ سب علماء انشاءاللہ آپ کے ساتھ ہیں۔ تبلیغ دین کی خاطر جب بھی ملک سے باہر جاتے ہیں تو الحمدللہ آپ محسوس کرتے ہیں کہ پاکستانی پاسپورٹ کی قیمت بڑی ہے ماشاءاللہ۔ صرف وزیر اعظم صاحب کا ہی نہیں بلکہ پاکستان کے پاسپورٹ کی عزت بڑی الحمدللہ۔
پاکستان کے پاسپورٹ کو عزت کی نظر سے دیکھا جاتا ہے اور پوری دنیا میں اوورسیز پاکستانی نوجوان بھی الحمدللہ سر اٹھا کے چلتے ہیں. اگر پیغام پاکستان کو قانون کا حصہ بنا لیا جائے تو یقیناً دہشت گردی کے خاتمے کے لیے وہ ایک ایسا ڈاکومنٹ ہے جس پہ پاکستان کے تمام علماء اور غالباً بلکہ یقیناً امام کعبہ اور دیگر شیخ الازہر اور ایسی شخصیات نے بھی اس کے اوپر سائن کیے. تو یہ ایک پاکستان کا بہت بڑا کارنامہ ہے. اگر اس کو یقیناً پاکستان کے قانون کا حصہ بنایا جائے پارلیمنٹ میں لا کے تو وہ ایک احسن اقدام ہوگا. اسی علماء و مشائخ کانفرنس پر بات کریں گے. علامہ ضیاء اللہ شاہ بخاری صاحب ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں. علامہ صاحب بہت شکریہ آپ کا. کتنی اہم تھی یہ کانفرنس, کتنا ضروری ہے متفقہ مشترکہ لاہ عمل تیار کرنا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یقیناً جی بھائی میں سمجھتا ہوں کہ مارکہ حق بنیان مرصوص آپریشن کی عظیم تاریخی اللہ کی نصرت سے کامیابی کے بعد جو اللہ تعالیٰ نے پاکستان کی عزت و عظمت میں اضافہ کیا اور ہمیں حرمین شریفین کے محافظ ہونے کا شرف اور اعزاز عطا کیا, اس کے بعد ہم یہ ثابت کریں کہ پوری پاکستانی قوم اپنی افواج پاکستان کی پشتی بان بن کے کھڑی ہے. پاکستان کی عسکری قیادت, پاکستان کی سیاسی قیادت اور پاکستان کی دینی قیادت اس وقت سب ایک پیج پہ ہیں. اور اس کانفرنس سے الحمدللہ جو قومی علماء و مشائخ کانفرنس کا انعقاد ہوا اس میں اللہ کی رحمت اور توفیق کے ساتھ یہ بات بالکل واضح ہو چکی ہے. ہزاروں کی تعداد میں علماء نے شرکت کر کے اور فیلڈ مارشل عزت مآب جناب جنرل حافظ سید عاصم منیر صاحب کو براہ راست جو یقین دلایا ہے اور اپنی سیاسی قیادت کو بھی کہ ہم ہر لحاظ سے دامے درمے قدمے سخنے آپ کے ساتھ کھڑے ہیں. اور آج کے بعد جو ریاست کا بیانیہ ہوگا وہ پاکستانی قوم کا بیانیہ ہوگا, وہ ہر سیاست دان اسی بیانیہ کو ماننے کا پابند ہوگا. اور اسی طرح پاکستان کی ساری دینی قیادت اسی بیانیے کو آگے لے کر اپنا بیانیہ قرار دے کے چلے گی. تو میں سمجھتا ہوں اس کانفرنس سے الحمدللہ وہ ثمرات, اور میں فیلڈ مارشل صاحب کی اس وقت کی جو گفتگو تھی, خطاب تھا, کتاب السنت کے دلائل سے معطر اور مزین اور مدلل تھا, اس سے ایک نئی روح پیدا ہوئی ہے پوری قوم کے اندر اور پوری پاکستانی قوم کے اندر ایک نئی لہر انشاءاللہ ایک امنگ پیدا ہوئی ہے پاکستان کے دفاع کے ضمن میں. اور اس وقت یہ طے کر دیا گیا ہے کہ پاکستان کا ہر نوجوان انشاءاللہ الرحمن وہ ڈیجیٹل محاذ پر وہ پاکستان کا ایک دفاع کا سپاہی بن کے کھڑا ہوگا اور پاکستان کی افواہ کے ساتھ پوری فکری یکجہتی کا اظہار کرے گا. پاکستان کا جو دفاعی سسٹم ہے اس کو مضبوط بنانے میں ہر پاکستانی اپنا اپنا مضبوط کردار ادا کرنے کی انشاءاللہ پوزیشن میں ہوگا. تو انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں اس کانفرنس سے بڑے اچھے ثمرات مرتب ہوئے ہیں اور 5000 سے زیادہ علماء, ہزاروں کی تعداد تمام مکاتب فکر کی قیادت وہاں موجود تھی اور سب نے بالاتفاق بغیر کسی اختلاف کے الحمدللہ وہاں جس محبت کے ساتھ, یگانگت کے ساتھ, اتحاد کے ساتھ فکری یکجہتی کا مظاہرہ کیا ہے وہ پاکستان کی میں سمجھتا ہوں تاریخ ایک اہم حصہ بن چکا ہے. اور انشاءاللہ ہمیں حرمین شریفین کے محافظ ہونے کے جو اللہ نے اعزاز بخشا ہے اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تمام اسلامی دنیا وہ پاکستان کی طرف متوجہ ہو چکی ہے اور پوری ہماری عالمی برادری وہ پاکستان کے جو حیثیت الحمدللہ اس کو تسلیم کر چکی ہے. تو ہمیں اس اللہ تعالیٰ کی نعمت کا احساس کرنا ہوگا اور ہمیں اللہ کا شکر بھی ادا کرنا ہوگا اور ہر لحاظ سے پاکستان کے استحکام میں, پاکستان کی سلامتی اور بقا میں اپنا اپنا بھرپور کردار ادا کرنا ہوگا. اور قیامت کے دن بھی میں سمجھتا ہوں اللہ کے ہاں ہم سب نے جواب دے ہیں. اور میں نے اس وقت گفتگو کرتے ہوئے یہ کہا تھا کہ آپ نے افواج پاکستان نے, فیلڈ مارشل صاحب نے اپنا حق ادا کر دیا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, انہوں نے اپنا فرض ادا کر دیا. اب ہم تیرے ہیں کہ مصداق ہم نے دامے درمے قدمے سخنے اپنی ان سلامتی کے اداروں کا اور دفاعی اداروں کا افواج پاکستان کا پشتی بان بننا ہے. ہم نے ہر لحاظ سے ان کے ساتھ کھڑے ہو کر اور پوری دنیا کو ایک پیغام دینا ہے کہ یہاں پہ فکری انتشار کی اب کوئی گنجائش نہیں ہے اور کسی طور پر بھی ہم ریاست کے اندر کسی کو ریاست کی بیانیے کے مقابلے میں بیانیہ دینے کی, دیکھیں ہر ریاست کے اندر یہی ایک طے شدہ امر ہے کہ وہاں پر ریاست کے بیانیے کے مقابلے میں کوئی بیانیہ نہیں چلتا. اسی طرح پاکستان ساری ریاستوں سے اہم ریاست ہے, یہاں بھی ریاست کے بیانیے کے مقابلے میں ہم کسی کا بیانیہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. بہت شکریہ علامہ ضیاء اللہ شاہ بخاری ہمارے ساتھ موجود تھے.